बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, खित्ते के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने की तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। शाम की सूरत हाल हमारे सामने है, जहां पर बशर अल असद के तख्ते को उलट दिया गया। दुनिया मुतवक्के तौर पर आने वाली तब्दीलियों पर नजर रखे हुई है, मगर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है ये देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी खाना सियासत के अंदर हमें काफी मसरूफ और सरगर्म नजर आता है। फरिश्तों और इंसानों से मुज़ाकरात की मुतमन्नी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धमकी बरकरार है, मगर दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान भी निकलने को तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान और ताहिर अशरफी मदारिस बिल के ऊपर आमने सामने हमें नजर आने लगे हैं। क्या यही हुकूमती प्लान है? इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। अदालती महाज के ऊपर भी बात होगी, जिसमें जस्टिस मंसूर का जो फुल कोर्ट का मुतालिबा है वो मुस्तरद कर दिया गया और ये फैसला कमेटी ही करेगी। ये जवाब भी जस्टिस मंसूर को भिजवा दिया गया चीफ जस्टिस की तरफ से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। लेकिन क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है? बहरहाल आगे चले, आगे बढ़े। अगर हम ये रिमार्क्स देखते हैं तो हमें जस्टिस मंसूर के मुस्कुराहट भरे चेहरे की तरफ भी देखना पड़ता है। अदालती महाज के अंदर क्या कुछ मुतवक्के है, क्या कुछ हो चुका और क्या कुछ करीब है, मुस्तकबिल करीब में, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करेंगे, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वक्त चीज है जिसमें दुनिया हमें मसरूफ नजर आती है, अपने मामलात को पसे पुश्त रखते हुए आगे जाती हुई नजर आती है, वो हमारे सामने शाम की सूरत हाल है। जी, बहुत अच्छा किया कि आपने शुरुआत यहाँ से की, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत को आइसोलेशन में ना देखें, एक तनाजुर में देखें खित्ते की या दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है। हम कोई उस तरह की आइलैंड नेशन नहीं है कि हम कट ऑफ इनसे रह जाएं, और ये हमारे खित्ते में ही हो रहा है। हम बहरहाल लार्जर मिडल ईस्ट का हिस्सा ही हैं, और इस्लामी दुनिया के अंदर जब होता है तो उसके असरात हमारे पे भी आते हैं। और क्योंकि हम बड़ी सियासी तौर पे और इक़्तिसादी तौर पे इस वक्त वल्नरेबल भी हैं, तो कोई भी अगर खित्ते के अंदर तनाज़ा बढ़ता है, लड़ाई बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है, तो उसके जो असरात हैं हम उससे बचना हमारे लिए मुश्किल काम है। तो इसलिए मज़ीद हमें गौर करने की ज़रूरत होती है। तो ये शाम के अंदर जो ये तब्दीली आई, आप देखिए 50 साल का इस ख़ानदान का जमूद जो है ये टूटा है, और 61 साल से आप ये कह लें कि बात पार्टी की वहाँ पे हुक्मरानी थी, और ये वहाँ पे बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है। पहले ही वहाँ पे फ़लस्तीन और इसराइल की एक जंग जारी है, फिर ईरान और इसराइल की दरमियान में गोलाबारी होती रही है, और ये जंग बढ़ती ही जा रही है। ये भी आप कह रहे हैं कि ये जो तब्दीली आई है इसको ब्लैक एंड वाइट में देखना मुश्किल है। लोगों ने ये देखना कि जी ये क्या, ये कोई इनकलाब आ गया है कि शाम के अवाम की कोई फतह हुई है, या ये वहाँ पे अमेरिका और इसराइल का और तुर्की का लाइवी रजीम चेंज थी, जिससे कि रूलिंग पार्टी को जो है बशर अल असद की हुकूमत, ख़ानदान की हुकूमत की तब्दीली की गई है। तो ये बिल्कुल दोनों का तनाजुर डिफरेंट है। ये आने वाले हालात भी बताएंगे कि क्या ये आप 10 साल से ये सिविल वॉर का सिलसिला बहरहाल वहाँ पे चल रहा था। सो ये इसको जो लीड तो कर रहे थे आतुल तहरीर अल शाम जो है, HTS जिसे कहा जाता है, अबू मोहम्मद अल जुलानी साहब, मगर ये उनका वो लीड कर रहे थे, मगर उनके साथ तमाम फैक्शंस को उन्होंने मिला लिया था, और ये 50 साल का वो जो प्रेशर था, दबाव था, एक बड़ी रूथलेस किस्म की, बड़ी शफाक किस्म की ये रजीम थी। पहले अब्दुल असद साहब, फिर उनके बेटे जो है क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी से बशर अल असद वो थे, तो वो एक घुटन का भी एक उनके साथ तमाम वो फोर्सेस मिल गई, और आखिर में ये इतनी ताकतवर जो 50 साल से ये ख़ानदान ये हुकूमत कर रहा था, वो बिल्कुल जिस तरह तालिबान अफगानिस्तान में आए थे तो 11 दिन के अंदर जो है ना तकरीबन वो एकदम से ख़त्म हो गया, बिल्कुल पानी का बुलबुला निकला। और वो मिलती जुलती चीज़ें ही हैं अफगानिस्तान के तालिबान का जिस तरह टेक ओवर था,
کہ بالکل اسی طرح ہی انہوں نے پہلے 11 دنوں کے اندر ہی آپ دیکھیں ایک دم وہ شروع ہوئے ہیں کرد علاقوں سے، اور انہوں نے ارد گرد دمشق جو ہے گھیراؤ کیا ہے، اور آخر میں ایک دم سے ان کی فوجوں نے ہتھیار پھینک دیے اور بشار الاسد صاحب جو ہے وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ بتائے جا رہے ہیں کہ ان کو روس میں پناہ دے دی گئی ہے، پریزیڈنٹ پیوٹن نے ان کو پناہ ان کی اپروو کر دی اور وہ وہاں اور ان کا خاندان موجود ہے۔ اب اس کے اندر جو امیجیٹلی فوری طور پہ اس کے دیکھنے ہوں گے آنے والے دنوں میں اس کے کیا خطے کے اوپر، مڈل ایسٹ کے اوپر، اسلامی دنیا کے اوپر اور دنیا بھر کے جو یہ ٹینشن دو تین کیمپوں کی اس پہ کیا اثر پڑتے ہیں۔ فوری طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ اس کے اندر جو فاتح ہوئے ہیں سب سے زیادہ تو ٹرکی ہے، کیونکہ ٹرکی اس کو ان کے ساتھ بارڈر جو ہے کرد علاقوں کا لگتا ہے اور ان کے یہاں بے تحاشا ریفیوجیز بھی ہیں اور ان کو خطرہ رہتا ہے کہ علیحدگی پسند جب بھی بڑھتے ہیں وہاں پہ ترکی میں تو ان کے لیے ایگزسٹانشلسٹ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے ہم اپنے بارڈر کے ایریا میں شمولیت کریں۔ مگر یہ اتفاق نہیں تھا کہ اس کے پیچھے آف کورس جو ہے یہ جولانی صاحب پہلے القاعدہ سے منسلک تھے، بعد میں پھر یہ انہوں نے علیحدگی کر لی، اب انہوں نے یہ جو گروپ بنایا تھا 8 سال قید کاٹ کے امریکہ کی آئے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ، اسرائیل کی ٹیسٹ اصول کے ساتھ، اور ترکی کا بھی یہ فتح ہے بہت بڑی، سعودی بھی فتح ہے، اور یہ جو اس وقت شکست ہے وہ اس کے اندر جو ہے ایران کی ہے، روس کی ہے، حزب اللہ کی ہے اور فلسطین کی بھی ہے۔ لیکن عامر صاحب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں تو بہت سارے لوگوں کا یا تجزیہ کاروں کا جو انٹرنیشنل اس چیز کو واچ کر رہے ہیں وہ تو سمجھتا ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں یہ ساری صورتحال چلے گی، گولان کی پہاڑیاں، بفر زون پر قبضہ، اس کے بعد وہاں پر جا کر ایک سپیچ، یہ ساری چیزیں تو اس کے مفاد میں چلی گئی۔ اسرائیل کے حوالے سے پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا یہ جولانی صاحب نے کہ ہماری اسرائیل سے کوئی لڑائی نہیں ہے بلکہ وی لو اسرائیل، اس طرح کی تھی، مگر ابھی میں دیکھ رہا تھا متضاد سی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے اپنے گروپس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ فلسطین کا نہیں ہے، مگر بہرحال اس سے یہ حزب اللہ کا یہ بیک اپ تھا، ایران کا بھی یہ بیک اپ تھا، سیریا اور روس یہ گروپ تھا، ایک گروپنگ تھی علاقائی، تو اس کو نقصان تو پہنچا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس کے کس طرح سے انفولڈ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا شام جو ہے اپنی عظمت اس کے ذریعے تلاش کر لے گا، 10 سال کی خانہ جنگی اور 50 سال کا یہ جو ایک جبر کا ماحول تھا، کیا وہ عظیم ملک دوبارہ ایک بن پائے گا، طاقتور ہوگا، تعمیر نو ہو پائے گی۔ ابھی تک اچھی مثبت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ قتل و غارت نہیں کیے گیا، جو بھی یہ گروپ جو ہے تحریر والے STS والے، ان کے جولانی نے بھی انہوں نے خاص طور پہ یہ اعلانات کیے ہیں کہ لوگوں پہ سویلینز پہ حملے نہ کیے جائیں، اور پرانے ہی ریٹین کیے ہیں پرائم منسٹر جو پہلے تھے بشار الاسد کے، ان کو ہی ریٹین کیا اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پیسفل ٹرانسفر آف پاور کریں گے۔ سو ابھی تک یہ ہے، مگر اس سے پوری ایکویشن جو ہے علاقے کی وہ بدل جاتی ہے، کیونکہ ساتھ میں فلسطین کا معاملہ بھی چل رہا ہے، لیبنن کے اندر بھی جنگ جاری ہے، تو یہ کیا ایکویشن کہاں بدلتی ہے، کیسے اس کے انفولڈ کرے گی، اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی۔ ہمارے لیے بھی بڑا ضروری ہے، ہم بہرحال گو کہ اپنی واحد اسلامک نیوکلیئر کنٹری ہونے کے باوجود جو ہے اسلامی دنیا میں جس طرح ہمارا ایک روب یا کوئی ایک ہونا چاہیے تھا وہ نہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، آپ کا ماشاءاللہ اتنا بہترین اور طویل تجزیے کے اندر جو آپ نے یہ پوری صورتحال کو بیان کیا ہے، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ آپ کی اس پوری گفتگو میں پاکستان نہیں تھا، پاکستان اس میں آنا نہیں چاہ رہا، اس میں کوئی سامنے کیوں نہیں آ رہا پاکستانی سچویشن کو لے کے؟ میں چاہوں گا اگر کچھ دیر میں ہمارے ساتھ وہ پاکستان کا ہمیں جو ہے اتنی امپورٹنٹ، آپ دیکھیں تمام ہی امپورٹنٹ ملک جو ہے اسلامک دنیا کے اس کے اندر ہم اچھی بات ہے کہ ہم بچے ہوئے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ پورا مڈل ایسٹ کے تمام ملکوں میں سول وار رہی، افغانستان میں رہی، اور ہم ابھی تک جو ہیں ہمارے برے حالات ہیں، اقتصادی اور سیاسی طور پہ عدم استحکام ہے، پر ہم کم از کم اس طرح کی ہمارے یہاں ملیٹنسی کے مسائل ہیں، مگر ہمارے یہاں کم از کم کوئی سول وار نہیں ہے، اس طرح کا بھی نہیں ہے، اور شکر ہم بچے میں ہیں، مگر یہ ضرور
ہے کہ ہمیں یہ ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اس کے اندر جو ہیں, جو پاکستان میں اس وقت جو ہمارا جو اندرونی جو بحران چل رہا ہے, اس کے اندر آج کے فار ایگزامپل دو بڑے واقعات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ نرم گرم ان کی پالیسی چلتی رہتی ہے. تو ایک طرف تو انہوں نے سول نافرمانی کی کال دے دی ہے, مگر وہ پھر کہتے ہیں کہ ابھی اس کی ڈیٹ نہیں ہے, وہ عمران خان جو ہے ڈیٹ دیں گے, ان سے یہ اعلان کروایا جائے گا. اور ساتھ میں انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے, اور یہ عمر ایوب صاحب دکھائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی چاہے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, کسی سے بھی بات چیت کے لیے, انسان ہو چاہے فرشتے ہوں, اب ساروں سے ہی بات چیت کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ کوئی یہ ان کی اگر یہ مان گئے ہیں تو دوسرا کوئی انٹرسٹڈ ہے یا نہیں, مگر کچھ نہ کچھ کیا سوال یہ ہے کہ کیا کچھ پنپ رہا ہے, کیا کچھ بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے ابتدائی وارڈا صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ دکھائی ہے کہ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی سمیت سب کا مینڈیٹ ہے, سب کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. کیا یہ گفتگو, یہ جتنے عرصے سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور یہ ماحول اس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ جس طرح کوئی پیچ اپ ہونے والا ہے, وہ پیچ اپ کی کیا حیت کیا ہوگی, کیا کوئی نیشنل گورنمنٹ ہوگی, کیا پی ٹی آئی اس کا حصہ ہوگا, کیا جو ہے شہباز شریف ایزیلی مان جائیں گے کہ وہ پیچھے سٹیپ بیک کر جائیں گے, کیا صرف یہ کیا جو صرف پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیوں کو گورنمنٹ میں شامل کر کے ہی وہ نیشنل گورنمنٹ کیا ہوگا. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. بس دعا یہ ہے کہ یہ کچھ پرامن ہی رہے, تاکہ یہ جو میں نے ابھی شام کا نظارہ پیش کیا ہے, اور یہ ہمارے بارڈر تک ایران ہے, اور ایران ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے, افغانستان ڈائریکٹلی انوالو ہے, تو اس لیے ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے اور رکھنی بھی چاہیے. دوسرا جو ایک اہم واقعہ آج کا ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں کہ وہ بہت سخت ناراض ہیں کہ ان کو جو وعدے کیے گئے تھے 26ویں ترمیم دینے کے لیے غالباً, کہ اس کے اندر یہ مدرسہ کا ایک قانون تھا, اور ایک بڑا لطیف صاحب پتہ نہیں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے یا دھوکہ ہو گیا ہے, کس نے کس کے ساتھ کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی. مگر ایک لطیفہ ضرور ہے کہ یہ ایک قانون بنایا گیا, وہ ظاہر ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے کو خوش کرنے کے لیے قانون بنایا گیا. گورنمنٹ نے اس کو پاس کیا, دونوں پیپلز پارٹی نے بھی اس کو پاس کیا, اس کے بعد انہوں نے بھی, حکومت نون لیگ نے بھی اس کا اپروول دیا. اب جب وہ کہ بل پاس ہو گیا ہے, صدر صاحب کے پاس جا رہا تھا, تو اس کے اندر ایک دم سے خامیاں نظر آ گئی کہ اوہو یہ تو جناب پہلے ہی قانون بنا ہوا ہے, اس کے اندر باقی مشائخ اور علماء حضرات آگے ہیں. شہباز شریف صاحب نہیں کرنی چاہیے, انہیں پیپلز پارٹیز کرنی چاہیے. بلاول سوال یہ ہے کہ یہ پہلے جو اب نقص بتائے جا رہے ہیں کہ یہ جو تعلیم ہے یہ صوبائی معاملہ ہے, یہ قانون جو ہے بن ہی نہیں سکتا تھا, یہ 18ویں ترمیم کی نفی کرتا ہے. دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو پہلے ہی قانون تو بن چکا 2019 میں پیپلز پارٹی کے دور میں, اور سب کے ساتھ بات چیت کر کے تو ایک کنسنسس بنا کے یہ قانون بنایا گیا تھا. 25,000 میں سے 18,000 آلریڈی جو ہے مدرسے ان کی رجسٹریشن ہو گئی بھی ہے, اور ان کو منسلک کر دیا گیا ہے وزارت تعلیم کے ساتھ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک بیوقوفانہ بات ہے. مولانا غصے میں آ گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے 17 تاریخ کو شاید وہ بتائیں گے کہ کیا وہ بھی جلوس لے کے آتے ہیں, بڑی سخت الفاظ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو بھی آپ نے بتائی میں بتایا کہ ان کی گولیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے سینے نہیں ختم ہوں گے. دوسرا جو ہے مولانا کی پتہ نہیں یہ شان میں اضافہ کیا گیا یا کمی کی گئی ہے, وہ اور حافظ طاہر الاشرفی برابر آ گئے ہیں. آج جو مقابلے پہ جو دھمکی امیز گفتگو چل رہی تھی کہ مولانا, انہوں نے کہا جی مولانا اگر 10,000 بندہ لائیں گے تو ہم اسلام آباد سے 25,000 بندہ لا سکتے ہیں, ہمارے پاس بھی مدرسوں کی اتنی ہی سپورٹ حاصل ہے. سو اب مولانا کے لیے ایک بڑی ایک آکورڈ سچویشن آ گئی ہے, پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کو 26ویں آئینی ترمیم میں بھی وہ دیا, پی ڈی ایم کا بھی حصہ تھے, ساتھ میں رہے تھے, تو کیا مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے؟ کیونکہ مولانا کے اپنے جو بورڈ کے جو یہ 15 بورڈ بنا دیے گئے ہیں علماء کے, تو مدرسوں کے جو بورڈ جو ان کے حلیف تھے وہ بھی نظر آتا ہے کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو کیا مولانا کے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا ہے؟ اور کیا مولانا, بہرحال مولانا کے اندر ایک مسل پاور رہی ہے, انہوں نے مسل پاور سے سن لیں آپ, مسل پاور کی بات کر رہے ہیں, علماء حضرات تو یہ بھی بات کر رہے ہیں عامر صاحب, جو
आज इतनी एक लंबी चौड़ी सी एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तो उन्होंने ये कहा कि मौलाना साहब बेसिकली एक सियासतदान है, वो इस मामले में नहीं आ सकते, वो अपनी सियासत करें, ये उनका मामला नहीं है। वो तो आज ये भी फतवा जारी कर गए हैं कि मौलाना साहब सियासतदान हैं। मौलाना सियासतदान हैं, बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही सियासतदान हैं। जो रिलीजियस पार्टीज़ हमारी जो हैं वो सियासत में भी हैं और मज़हब में भी हैं। और मौलाना साहब जो है किसी को पसंद आए या ना आए, JUI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है इस्लामी जमात है, IJT जमात इस्लामी भी बड़ी पार्टी है, मगर उनकी इलेक्टोरल वो स्ट्रेंथ नहीं है। अभी उनका मुश्किल से मेरा MNA तो कोई रह ही नहीं गया, एक आधा बस सेनेटर रह गया है, सो उनकी वो इलेक्टोरल वैल्यू नहीं है। JUI ऑफ कोर्स जो है ना सिर्फ के 2 सूबों में उनकी एक अहमियत है, फिर मौलाना फजल रहमान की सूरत में उन्होंने बड़ी दफ़ा मनवाई है अपनी ताकत, उन्होंने धरने दिए हैं ऑलमोस्ट हमेशा। और जब भी धरने दिए हैं उन्होंने अपनी बात ताकत मनवाई है, उनकी स्ट्रीट पावर है। और वो जब कहते हैं तो ये एक मसला आ जाता है, लेकिन इस बार तो आमिर साहब गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही है। पहले ही आप देखें गोली यहाँ से गई हुई है। कौम और मुल्क जब ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ये 26 नवंबर को जो वाक़या पेश आया है, ये जो एकदम से डेर कर दिया जाता है कोई आए तो हम गोलियां चला देंगे, गोली चली, लाशें गिरी, अभी भी वो मसला चल रहा है। ऐसी जो हादसात होते हैं कई दफ़ा उसकी रिवर्सल नहीं होता, उसका ये बिल्कुल पहले ही मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक नुकसान हो चुका हुआ है, एक बहुत बड़ा वाक़या हो चुका हुआ है और उस पर अभी मरहम नहीं रखी गई, वो अभी ऑन गोइंग क्राइसिस है। और यहाँ पे ये इसकी तहकीकात होनी भी चाहिए। और जब उसके साथ ही अभी वो मामला भी निपटा नहीं है तो PTI की तरफ से भी कॉल आ रही है अगर उसको सीरियसली लिया जाता, और साथ में अगर JUI भी शामिल हो जाती है और उनका एक वो, तो ये मैंने अभी नक्शा खींचा है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में, ईरान में सारा, और यूक्रेन की इससे क्या हैयत बढ़ेगी, क्या उससे प्रोडक्ट्स के इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, ऑयल और गैस की कीमतें कहाँ चली जाएगी, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान पर रिफ्लेक्ट करेंगे। इसलिए हमें इन सारों को लार्जर कैनवस के ऊपर इन वाक़यात को देखना चाहिए। और यहाँ के लोकल भी सिर्फ इन मामलात के ऊपर मैं जो ये बातचीत की जब खबर आती है कि कोई किससे बातचीत कर रहा है तो ये एक मुस्बत खबर है, और बस उम्मीद करते हैं कि कोई इसका नतीजा निकल आए। ज़बरदस्ती से ये मुल्क जो है फिर दहाइयों पीछे चले जाते हैं। अफगानिस्तान पीछे चला गया, आप देखें देखते देखते इराक तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, उसके बाद ये फलस्तीन बिल्कुल तबाह हो गया, लेबनान तबाह हो गया। तो ये 10-20 इस्लामिक ममालिक, हम शुक्र है खुदा का हमारे बुरे हालात हैं मगर हम अभी उस स्टेज पे नहीं गए हैं, हमारे यहाँ कम से कम उस लेवल की खाना जंगी नहीं है और बचे ही रहें। सो ये इसलिए ये मैं इसीलिए ख़ास तौर पे आपने अच्छा किया कि शुरुआत जो है शाम से की। मैं आज गौर कर रहा था कि हमारे टॉक शोज़ में इतनी रोशनी नहीं डाली गई, पाकिस्तान की सियासत को इस नज़र में नहीं देखा गया, हमें देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये एक लार्जर पिक्चर है जो आपने बयान किया। आमिर साहब अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्यों मुझे कहना पड़ रहा है, आज हालात बड़े तल्ख है मगर आमिर साहब की जो रिपोर्टिंग है और उनका जो तज्जिया है वो बड़ा आज मुस्बत चल रहा है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं आमिर साहब के PTI के साथ अगर JUI मिल जाएगी तो याद रहे कि PTI के साथ JUI उस वक्त भी नहीं खड़ी हुई थी जब वो लोग एहतजाज या धरना दे रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि अब वो भी इसका साथ नहीं देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके आमिर साहब ने ये जो पूरी तस्वीर हमारे सामने रखी है इसके ऊपर डिटेल में मजीद गुफ्तगू करने की जरूरत है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। अगर इस वक्त मुझे बता सके, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त लीगल एक्सपर्ट बैरिस्टर साद रसूल में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया साद साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। बैरिस्टर साद जो है वो इनका ये तारुफ कराना मेरा ख्याल ज्यादती है कि लीगल सिर्फ एक्सपर्ट बनाना, ये अपना प्रोग्राम करते रहे हैं और मैं चाहूँगा पहले इनका थोड़ा सा सियासत के हवाले से भी व्यू ले लूँ। साद आपके ज्वाइन करने से पहले हमने शाम में जो वाक़यात हो रहे हैं और दुनिया एक बिल्कुल पावर इक्वेशन खित्ते की भी और दुनिया की भी बदलने जा रही है, हमने उस तनाजुर में पाकिस्तान की सियासत को देखना चाह रहे हैं
کہ یہ دوبارہ ابھی یہ 26 نومبر والی گولی کان کے پاس سے گولیاں گزری ہیں، لاشیں گری ہیں، ابھی اس کی تحقیق اور اس کا ابھی بحران ختم نہیں ہوا، تو دوبارہ جو ہے سن رہے ہیں پی ٹی آئی والے بھی پہلے تو ادھر آ جاتے ہیں کہ مکس سا مجھے تو اوپینین لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے اور انسانوں سے بھی اور فرشتوں سے بھی وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اگر نہ مانی گئی بات تو پھر ہم سول نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ خطے کے شام کے تناظر میں کہ ہم یہاں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ ذرا پہلے میں چاہوں گا آپ اپنی ذرا روشنی ڈال سکیں۔ بہت شکریہ عامر صاحب، اور میرا اتنا تعارف کافی ہے کہ میں آپ کا ادنا سا ایک فین ہوں، اس سے آگے کی کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جو بات کی میں اس میں گزارش کروں سر کہ پاکستان کو اور پاکستان کے اندر موجود سیریس لوگ جو ہیں، مجھے بائی دی وے ایکو آ رہی تھی، ذرا ایک دفعہ چیک کر لیجیے گا۔ پاکستان کو اور پاکستان کے اندر موجود سیریس لوگوں کو اس طرح کی جو شام کی ڈیولپمنٹس ہیں ان کو بڑا غور سے دیکھنا چاہیے، نہ صرف ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بلکہ ہماری سیاست کے اندر، ہمارے میڈیا کے اوپر، ہمارے دیگر جمہوریت کے جو طالب علم پاکستان میں ہیں ان کو اس پہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ شام صرف ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر پچھلے 2004 سے شروع کر لیں، جو پچھلے 20 سال ہیں، جب سے 2004 میں امریکہ نے عراق کے اندر جنگ کی تو یہ پورا خطہ جس میں عراق، لبنان، شام، آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیے تو عرب سپرنگ والے ممالک، تنیزیا، لیبیا، ایون ایجپٹ، اس طرح کے جو ممالک ہیں ان سب کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب ایک دفعہ ریاست یا سیاست تھوڑی ڈگمگا گئی، حکومت تھوڑی سی لڑکھڑا گئی، اور خاص طور پہ ایسی حکومتیں یا ایسی ریاستیں جو اپنے پیر پہ نہیں بلکہ کسی بیرونی طاقت کے پیر پہ کھڑی تھی، جس طرح شام کی ریاست کھڑی تھی، تو اس کے بعد اس ملک کے اندر نہ لوگوں کے اندر امن آ سکا، نہ ادارے واپس بحال ہو سکے، اور آج 20 سال بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی کیپٹل گر جاتا ہے، کبھی کوئی کیپٹل گر جاتا ہے۔ اس کو پاکستان کے پرسپیکٹو کے اندر ہمیں 2-3 ایڈیشنل ممالک کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا۔ افغانستان میں جس طرح ہوا اب سے چند سال پہلے، سری لنکا میں ہوا بالکل ہماری نیبرہڈ میں، اور بنگلہ دیش میں جو ہوا پچھلے چند مہینوں کے اندر، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سیریس تھنکرز کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیوں ہم اس وقت کے پاکستان کے سیاسی تناظر جو تنازع ہے ایک پولیٹیکل پارٹی اور ریاست کی دیگر فورسز جس میں حکومت بھی ایک حصہ ہے ان کے درمیان، کیوں ہم اس کو ایک کانٹیسٹ کی طرح، ایک لڑائی کی طرح، ایک اے ورسز بی کی طرح فریم کر رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ ریاست کی اور حکومت کی کچھ چیزوں سے پی ٹی آئی دب جائے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی واپس ایک دفعہ ریسرجنس کر کے آئے، اور جو 26 نومبر کو جو گولی آپ نے کہا گولیاں کان کے قریب سے گزری اور کچھ لگیں وہ اگلی دفعہ کان کے پاس سے نہ گزرے بلکہ سر کا نشانہ ہو، تو کیوں ہم اس ڈیبیٹ کو اس طرح فریم کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو اس طرح فریم کریں گے کہ یا ریاست جیت جائے یا لوگ جیت جائیں، تو اس میں سے یا ایک پولیٹیکل پارٹی جو میجورٹی پارٹی ہے وہ جیت جائے یا گورنمنٹ جیت جائے، اگر اس طرح فریم کریں گے تو پھر جو بھی جیتے گا پاکستان اس میں سے ہار چکا ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سینئر صحافی بھی ہیں، کورسپونڈنٹ بھی ہیں، ثاقب بشیر صاحب، وہ بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ ثاقب، تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ میرا خیال ہے دوبارہ سے وہ ریکنیکٹ کرتے ہیں تو پھر اگر ہم ثاقب کی طرف چلتے ہیں۔ بس میں اس کو جو ساتھ بات کر رہے تھے اس کو ذرا میں سم اپ کر دوں کہ یہ جو فیصلے ہیں، آپ میرا مذاق اڑا رہی تھی وقفے میں کہ میں بہت مثبت سوچ پیش کر رہا ہوں، میں مثبت رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی یہ بات چیز سے مسئلہ حل ہو جائے اور جو یہاں کے مسائل ہیں، کیونکہ ایک دفعہ ون رانگ ٹرن اور کئی دفعہ ایک چھوٹی سی غلطی سے معاشرے اور ملک اور قومیں بہت پیچھے چلے جاتی ہیں۔ ہم نے بہت دفعہ یہ رسک لیا اور ہم نے 1971 دیکھا ہوا ہے۔ سو یہ بار بار یہ مختلف جو ہے ہمارے آگے پہلے ہی بنگلہ دیش ماڈل جس طرح ساتھ ذکر کر رہے تھے، اور سری لنکا ماڈل، اور اب یہ ایک شام ماڈل بھی آ گیا ہے
کہ 10 سال کی سول جنگ کے بعد وہ جو ہے رجیم چینج تو ہوگی، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مزید آگے کس طرف جائے گا. لیکن عدالتیں بھی اس میں میں اس میں لے آؤں کہ آصف کو میں جو ہے ثاقب بشیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں ثاقب سے شروع کرتا ہوں. ثاقب، اس کے ساتھ ہمارا کیونکہ یہ اقتصادی اور سیاسی بحران تو ہے، ہمارا شروع یہ ہمارے آئینی اور قانونی بحران سے نکل رہا ہے، گھوم پھر کے وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کھرا ادھر ہی جاتا ہے. آج 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی. ایک سب سے بڑی کہ عادل بازئی کا الیکشن کمیشن نے ان کی جو کیا تھا اس کو ابھی سیٹ اسائڈ کر کے عدالت نے جو ہے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے ان کی اپیل کو. جو آبزرویشنز آئیں اور جو پہلے چیف جو سینئر پیونی جج ہیں منصور علی شاہ صاحب نے خط بھی لکھا تھا جو ان کا خط ریجیکٹ ہو گیا. تو آج وہ اس میں عمل درآمد جو مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے بھی جو بات ہوئی اس کو اس پر رائے میں دیکھا گیا. ایک تو یہ ہے کہ ریگولر جج کا ریگولر عدالت کا 3 ممبر بینچ کا اس کو ٹیک اپ کرنا، پھر اس کو آگے اس کی ڈیٹ بھی لگ جانا، اور یہ آبزرویشن ذرا ہمیں اس کو ذرا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ایک کمزور فیصلہ اس لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عادل بازئی ہیں وہ بڑا واضح انداز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا جو ایفیڈیوٹ نون لیگ میں شمولیت کے حوالے سے ہے وہ درست نہیں ہے. ان کے وکیل بڑے واضح کہہ چکے ہیں کہ ان کے دستخط بھی اس پر نہیں ہے. اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دے دیا تو اس کے بعد یہ کیس جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں یہ فکس ہوا ہے. اس میں جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ان کی آبزرویشن آئی ہے وہ اہمیت کی حامل اس لیے ہے کیونکہ 5 ماہ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے ہوئے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. نہ تو آئینی بینچ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہی باقی ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ تو انتظار میں ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو. تو اس لیے آج جب اس کا حوالہ دیا گیا تو انہوں نے ایک تو حیرانگی کا اظہار کیا کہ کیا آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، اور پھر دوسری حیرانگی یہ تھی کہ کیا اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے. یہ وہ سوال ہے جو مختلف جو خطوط آتے رہے ہیں اس میں بھی یہ سوال آیا شروع میں جب مخصوص نشستوں کے حوالے سے معاملات چل رہے تھے. اور اس کے علاوہ جو عادل بازئی کے حوالے سے جو آرڈر تھا الیکشن کمیشن کا اس کو اس بینچ نے فوری طور پر معطل کیا ہے اور 12 دسمبر کی تاریخ رکھی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جلدی سپریم کورٹ جو ہے وہ کر دے گی. لیکن الیکشن کمیشن کے لیے بھی اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی اب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو ڈاکومنٹس ریکارڈ پہ الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کیے ہیں وہ سارے درست تھے اور ان میں کوئی ایسی فوجری نہیں تھی جس کا دعویٰ جو ہے وہ عادل بازئی کر رہے ہیں. اور وہ آج بھی انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب ثاقب اس کے اندر صرف یہ جو ابھی آج کی جو آبزرویشنز ہیں یہ صرف عادل بازئی کا اب کیس نہیں رہ گیا، اس کے اندر یہ بھی ہم نظریں گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا عمل درآمد کا جو کیس ہے پہلے ہی وہ ٹیک اپ وہ نہیں کیا گیا تو کیا اس کے ذریعے کوئی یہ والا بینچ یہ کہہ سکتا ہے کوئی آبزرویشن یا جو ہے کہ جناب وہ کروائی جائے اور اس کے اندر اس کو ضم کر لیا جائے؟ اب یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ 184(3) میں وہ معاملات آئینی بینچ کی طرف چلے گئے ہیں اور یہ کیس کیونکہ اپیل میں ہے اور ایک سنگل رکن اسمبلی کا کیس ہے، اس میں کیا جو سپریم کورٹ ہے وہ کیونکہ سادہ بینچ ہے تو وہ کیا اس معاملے کو چھیڑے گا جو ان کے سامنے نہیں ہے. یہ آبزرویشنز ڈیورنگ ریمارکس تو آ جاتے ہیں، آبزرویشنز بھی آ جاتی ہیں، لیکن کیا آرڈر کا حصہ بنے گا یا آگے ججمنٹ آئے گی اس کا حصہ بنے گا یہ اہم ہوگا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہائی کورٹس میں جب سے پہلے بھی یہی تھا کہ وہ از خود نوٹس نہیں لے سکتے، لیکن جب سے یہ باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ از خود نوٹس نہیں لے سکتے تو اب ہائی کورٹس بھی محتاط طریقے سے چل رہی ہیں. اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو سادہ بنچز ہیں کیا وہ بھی اسی طرح محتاط رہیں گے یا کچھ نہ کچھ آبزرویشن جو ہے وہ اس حوالے سے دیں گے. بیرسٹر سعد صاحب
یہ ہم عمل درآمد کی آج جو آبزرویشن کیس کی آئی ہیں عادل بازئی کے کیس کے حوالے سے، تو ہماری یہ امید لگی ہوئی تھی کہ شاید جو 26ویں ترمیم ہے وہ فل کورٹ لے لے، مگر ابھی جو چیف جسٹس کی جو حال ہی میں جو ان کی آبزرویشنز آئی ہیں، وہ اب ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ دوبارہ وہ آئینی بینچ جو کہ بنایا گیا ہی اس متنازع ترمیم کی وجہ سے تھا، وہی اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے. تو کیا اب امید جو تھی کہ یہ فل کورٹ سنے گا اور شاید اس کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ اب ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیے عامر صاحب، یہ بہت ہی زیادتی کی بات ہے. میں سچی بات کروں کہ ایک فیصلہ موجود ہے، ایک ایسا آپ کو یاد ہوگا ایک پروسیجرز کے قانون کے نیچے، سپریم کورٹ کے پروسیجرز کے قانون کے نیچے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے اندر 3 ممبران ہوتے تھے، جس فائز عیسیٰ کے ٹائم پہ انٹروڈیوس کی گئی تھی. اس کے نیچے ایک کمیٹی جس کے اندر اس وقت کی کمیٹی کے مطابق سینئر 2 جج صاحبان نے شامل ہونا تھا، جو جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ تھے. انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ایک کمیٹی کا قانونی فیصلہ جاری کیا کہ 26ویں ترمیم کے مقدمے کو فل کورٹ کے سامنے لگا دیا جائے، اور تاریخ بھی رکھ دی کہ 4 دسمبر کو لگا دیا جائے. جب وہ گزر گیا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کے اوپر کچھ خطوط لکھے کہ یہ کیوں نہیں لگایا گیا، جس کا فارمل ریٹن جواب چیف جسٹس صاحب نے نہیں دیا. 2 دن پہلے جب جوڈیشل کمیشن ہوا تو سب کو یہ امید تھی کہ واپس یہ والی بات ہوگی اور چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر کوئی مثبت جواب دیں گے. لیکن جوڈیشل کمیشن کی پریس ریلیز کے اندر سامنے آیا کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی اوپینین دی کہ وہ والا بینچ جو آئینی بینچ ہے، جس کی تشکیل ہی اس 26ویں ترمیم کے نیچے کی گئی حکومت کی میجورٹی جوڈیشل کمیشن کی طرف سے، وہی بینچ سنے گا ایک ایسی ترمیم کا مقدمہ جس کے تھرو وہ کریٹ ہوا ہے. یعنی کہ ایک اور طریقے سے اگر میں کہوں، بصد احترام اور میں عدالت کی سینسٹیوٹیز کو سمجھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے کے آرڈر سے اور جوڈیشل کمیشن کے آرڈر کے اندر کے پریس ریلیز کے اندر یہ پتا چلا کہ جو ایفیکٹولی جو بینیفیشری ہے 26ویں ترمیم کا، جس بینچ کے جج صاحبان کو 26ویں ترمیم نے پاور دی، وہی بینچ فیصلہ کرے گا کہ 26ویں ترمیم درست ہے یا نہیں. اس کو کسی بھی اور سچویشن کے اندر، اور ایسی حکومت جس نے 26ویں ترمیم پاس کی، وہ اس بینچ کے ممبران کو نامنیٹ کرے گی. یعنی کہ جنہوں نے ترمیم پاس کی وہ بتائیں گے کون سے ممبران بیٹھ کے 26ویں ترمیم سنیں گے، اور جو ممبران جج صاحبان، ہمارے بہت ہی معزز جج صاحبان، بہت ہی فاضل جج صاحبان ہیں سارے، آبویسلی سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، جو 26ویں ترمیم کی وجہ سے آئینی بینچ سنے، وہ سن کے فیصلہ کریں گے کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے سننا چاہیے یا یہ ترمیم ٹھیک ہے یا نہیں. یہ ایک بڑی عجیب سی ڈائیکاٹمی ہے جو کہ ہمیں پہلی دفعہ ہماری جورسپروڈنس کے اندر نظر آئی. اس سے پہلے اس طرح کی نہ کبھی ترمیم ہوئی، نہ کبھی اس طرح کا ایشو ریز ہوا. میں بیسٹر صاحب آپ کی اجازت سے ثاقب سے بھی ویو لے لوں. ثاقب، یہ منصور علی شاہ صاحب نے جو اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا، ایک اعتراض انہوں نے پیش کیا تھا کہ جناب آپ نے یہ جو تعیناتی کی جا رہے ہیں ججز کی، اس کے اندر آپ نے وہ رولز جو پچھلے تو اب جو ہے ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں، تو نئے جو ہے قانون یا کمیٹی یا وہ نہیں، نہ آپ نے بتائے نہ قانون بنائے. تو ابھی جو چیف جسٹس صاحب نے وہ ایک کمیٹی کا ایک اشارہ دیا ہے کہ جناب وہ بنائی ہے تو وہ یہ اصول بنائے گی. پتہ نہیں وہ کب بنے گی، کیسے بنے گی، مگر پورے پاکستان کے طول و عرض میں چیف جسٹس صاحب عدالت کا نظام جو اصلاح کرنے چل پڑے ہوئے ہیں. پرنسپل سیٹ پہ ابھی کافی سارے کویسچنز موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ سب سے اہم سوال اٹھایا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں، اور اس میں ہائی کورٹس میں ججز، اب سندھ ہائی کورٹ میں ججز جو ہے وہ تعینات ہو رہے تھے، پشاور ہائی کورٹ میں ججز تعینات، لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آگے چل کر ججز جو ہے وہ تعینات ہونے ہیں. بیرسٹر صاحب تو یہ ہم کیا یہ ان کی روشنی میں جسٹس منصور علی شاہ کے یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے جو انہوں نے 175A غالباً کوٹ کیا تھا کہ آپ یہ بغیر وضع کیے ہوئے میرٹ اور اصول جن کی پہ کسی کی تعیناتی ہو رہی ہے، ڈیموشن ہو رہی ہے، پروموشن ہو رہی ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ ایک اخلاقی ریکوائرمنٹ ہے یا اب آئینی بھی ہے؟ بالکل، جس طرح عامر صاحب ابھی آپ نے کہا، میں ثاقب صاحب کی بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ اخلاقی ریکوائرمنٹ تو چلیں ہے سو ہے، ہماری جورسپروڈنس کے تقاضے یہی ہیں. لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے جس طرح واضح کیا اپنے خط کے اندر کہ آرٹیکل 175A سب کلاس 4 میں یہ ایک آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں چوائس نہیں ہے. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے خاص طور پہ کہ جوڈیشل کمیشن اپنے رولز بنائے گی، اور پھر الفاظ لکھے ہیں کہ جس کے اندر وہ کرائیٹیریا
जिसके तहत नए जजेस की एलिवेशन होनी है, उसके बारे में खास तौर पे रूल्स बनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसको मैं जरा इस तरह वजाहत आपकी इजाजत से करूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दो बातें इफेक्टिवली जुडिशल कमीशन के सामने रखी। एक जो बात 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सुन लेने वाली बात थी, क्योंकि उसके पीछे आइन की कोई स्पेसिफिक शिक मौजूद नहीं थी और उन्होंने एक प्रोसीजर्स की अपने फैसले का हवाला दिया, तो ना जुडिशल कमीशन ने उसको माना, ना चीफ जस्टिस साहब की उनको वहां पे सपोर्ट मिली इसके अंदर। लेकिन इस केस के अंदर के रूल्स बनने चाहिए एलिवेशन से पहले, ये इतना सिक्का बंद मामला था क्योंकि आइन के अंदर शक है कि जुडिशल कमीशन को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात को मानना पड़ा, हुकूमती लोगों को भी मानना पड़ा, जिसके बाद ये कमेटी बनाई गई जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को जिसकी सरबराही दी गई है। इसमें एक बात आमिर साहब और जरूरी है कि माजी में भी एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को खुद दी गई थी। उन्होंने उसका भी तज़किरा किया अपने खत में कि इस तरह की एक कमेटी बनी थी जिसने थोड़ी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम करने की कोशिश की। इसके बावजूद के माजी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसके ऊपर काम कर चुके हैं और एक कमेटी बनी थी, उनको इस नई कमेटी में शामिल नहीं किया गया और जस्टिस मंदोखेल के नीचे कमेटी क्रिएट की गई। सादर रसूल साहब, मुझे ये बताइएगा, हजारी साहब ने तो ये भी कहा है कि जी ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि जी सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है वो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जो आर्मी एक्ट है वो कहता है कि अफवाज के साथ जो काम करने वाली कंपनीज अगर वो प्राइवेट भी हैं तो उनके ऊपर भी इसका इत्तलाक होता है। मेरी और देखने वालों के लिए जरा ये बयान कीजिएगा इसकी तशरीह कि इसका क्या इत्तलाक उन लोगों के ऊपर भी होता है जो कस्टडी में है और अभी देख रहा है कि उनका मिलिट्री ट्रायल की इजाजत मिलती है या फिर नहीं मिलती। देखिए, कानून पाकिस्तान आर्मी एक्ट का कानून ये कहता है कि जितने लोग सर्विस के अंदर हैं, यानी कि जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, दीगर लोग हैं या जो फॉर्मर सर्विसमैन हैं, उनकी तो कुछ चीजों के ऊपर डायरेक्टली आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जितने लोग पाकिस्तान आर्मी के साथ काम कर रहे हैं लेकिन सिविलियंस हैं, लेकिन वो काम पाकिस्तान आर्मी के साथ कर रहे हैं, उनके साथ हो सकता है कोई सेंसिटिव नेचर की इंफॉर्मेशन उनके पास हो, कोई और दीगर इस तरह के काम हो। पाकिस्तान की आर्मी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करती है, टेक्निकल दीगर लोगों को, उनकी ऊपर भी मिलिट्री एक्ट अप्लाई होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, सारी दुनिया के अंदर इस तरह होता है। अब इफेक्टिव सवाल यह है कि क्या कोई और ऐसा काम भी हो सकता है कि कोई शख्स जो कि ना उनके साथ काम करता हो, ना एम्प्लॉयड हो, ना फॉर्मरली एम्प्लॉयड हो, क्या वो कोई ऐसा काम कर सकता है जिसका वैसे फौज से कोई ताल्लुक ना हो? क्या वो कोई ऐसा काम कर सकता है जिसकी जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान आर्मी के ट्रायल के नीचे की जाए? तो मैंने जिस तरह शुरू में एग्जांपल दी कि मेरी नाकिसी राय में इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर एक पाकिस्तान का कोई भी शहरी अगर निकले और ये सोचे कि मैं रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी खुदा न खास्ता न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला करना चाहता हूं, तो उस ट्रायल की इतनी पेचीदा और सीक्रेट मामला तो उसके अंदर शामिल हो सकते हैं कि शायद वाकई रेगुलर अदालत में ना ट्राई किया जा सकता हो, मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करना पड़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाले वाकयात जो इस वक्त ट्राई हो रहे हैं आर्मी अदालत में, क्या वो इसी डेफिनेशन में फॉल करते हैं, या इन सिविलियंस को जो इन वाकयात में मुलव्विस हैं, बेशक उनको सजा देनी हो, मैक्सिमम सजा भी देनी हो, तो क्या उनका ट्रायल एक रेगुलर अदालत में हो जाना चाहिए, या इस तरह की सेंसिटिव नेचर की चीजें इन्वॉल्व हैं कि वाकई मिलिट्री ट्रायल करना चाहिए? ये बुनियादी बात इफेक्टिवली नीचे की अदालत ने कहा कि इनका सिविलियन ट्रायल नहीं बनता, बल्कि उन्होंने तो कहा कि किसी का भी नहीं बनता। मैंने जिस तरह गुजारिश की। मिस्टर साहब, हमारे पास क्योंकि लास्ट 2 मिनट्स हैं, मैं चाह रहा हूँ क्विकली आपका कमेंट में बड़ा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम का ये उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दे दी है चीफ जस्टिस साहब ने कि ये आईनी अदालत इसको सुनेगी, तो क्या ये चैप्टर क्लोज हो गया है कि सिंध हाई कोर्ट में जिस तरीके से ऑब्जर्वेशंस आज आई हैं कि जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम का वहाँ भी एक पैरेलल मामला चल रहा है और ये रेगुलर अदालत सुन सकती है, तो क्या ये ओपन टू क्वेश्चन है अभी? देखिए, 26वीं तरमीम के जहाँ पे बहुत सारे अजीब सी उनकी नाकिस ड्राफ्टिंग थी जिसमें हम तनकीद करते रहे, उसमें एक ये भी है कि 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहिबान जो आईनी बेंच में शामिल नहीं हैं, उनकी पावर हाई कोर्ट के जजेस से भी कम है। और ये बात सिंध हाई कोर्ट के फैसले के अंदर बता दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने बताया कि हाई कोर्ट के जजेस तो फिर भी बहुत सारी ऐसे मामला सुन सकते हैं जिसमें 26वीं तरमीम की भी डिक्लेरेशन है, जो कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जब आएगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह वगैरह जो नहीं शामिल आईनी बेंच में वो नहीं सुन सकते। मेरे ख्याल में ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ आमिर साहब, मेरा ख्याल है ओपन टू क्वेश्चन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच। सादर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। साकिब बशीर साहब मौजूद थे, आपके वक्त के लिए भी शुक्रिया। थैंक्स सो मच आमिर साहब। देखने वालों को शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।